قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے۔ میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے، اور سب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے چولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو۔ کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ۔ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت جن نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ سب کو بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری، جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے۔ یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ معافی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو۔ ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے
اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈ، کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا۔ بس فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا امیر المومنین، خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درہم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درہم لے کے انگور خرید لے۔ تو تھوڑا پٹھے، فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گئے؟ ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں، بیٹیاں، منہ پہ ہاتھ، کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ پہ، اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی۔ کہا امیر المومنین، آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کھائی، اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے؟ میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے کروں؟ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنے ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ اب اللہ نے صلہ کیا دیا؟ جب انتقال ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں۔ عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی، اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا، اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا، یوں آیا، یوں آیا، اور عمر کے سینے پر گر گیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آہا، مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی
تو چہرہ قبلے کی طرف اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ اور آخری بات کرتا ہوں، میرے بھائیوں بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر